ویلکم بیک ایوری بڈی. یہ جو ہمارا سیگمنٹ ہے یہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے. اس میں خاص طور پہ خواتین کے لیے ہم لوگ بات کرنے لگے ہیں کچھ بریسٹ کینسر کے حوالے سے. آپ کو پتہ ہے کہ کینسرز کی مختلف اقسام ایون حسنین اگر ہم اپنی ڈیلی لائفز میں دیکھنا شروع کریں, ہمارے ریلیٹیوز, ہمارے کوئی نہ کوئی جاننے والا, بہت سے لوگ جو ہے وہ متعدد قسم کے کینسرز کا شکار ہو رہے ہیں. اور خواتین کی بات کی جائے تو بریسٹ کینسرز کے جو کیسز ہیں بریسٹ کینسر کے وہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں. بہت سے اس میں ریزنز ہو سکتے ہیں. ایک تو ہمارے ہاں سہولیات کا فقدان ہے, پھر اس کے علاوہ اویئرنیس کی اگر میں بات کروں تو خواتین میں اویئرنیس بہت کم ہے, اور اس کی وجہ سے نہ تو وہ ارلی ڈائگنوسس کی طرف جاتی ہے, نہ تو وہ ایون ڈائگنوز ہونے سے پہلے یا ان کو جب وہ کینسر ہو چکا تھا اس سے بھی پہلے وہ اپنے لائف سٹائل کے اندر کوئی ایسے ماڈیفیکیشنز نہیں کرتی جس سے بریسٹ کینسر کو اوائڈ کیا جا سکتا ہے. سو اس سیگمنٹ میں ہم بات کرنے لگیں کہ کس طرح سے ہمیں اپنے لائف سٹائل کو سرٹن چیزوں کی طرف لے کے جانا ہے جن سے بریسٹ کینسر سے بچا جا سکے, اور پھر اگر ہو جاتا ہے تو اس کا ڈائگنوسس کیسے کرنا ہے, اس کے علاوہ کیا کیا کرنا ہے, اس پہ ہم بات کرنے لگے. جی, اسی حوالے سے ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر شازیہ فاطمہ, کنسلٹنٹ ہیں, نیوکلیئر فزیشین ہیں. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. ڈاکٹر صاحب, سمپل سوال ہے پہلا کہ بریسٹ کینسر کے حوالے سے ہم بہت زیادہ اویئرنیس کیمپینز دیکھتے ہیں. اس کی اویئرنیس کیمپینز کا مقصد کیا ہے؟ سب سے پہلے یہ اس حوالے سے تو ہمیں آگاہ کیجیے پلیز. دیکھیں, بہت شکریہ آپ لوگوں نے مجھے یہاں بلایا, اور یہ ایک بہت امپورٹنٹ ٹاپک اس لیے ہے کہ بریسٹ کینسر پاکستان میں اس کی شرح روز بروز بہت زیادہ بڑھتی جا رہی ہے. ہر 9 میں سے 1 خاتون کو بریسٹ کینسر جو وہ ہو سکتا ہے, اور جو ایشین ریجن میں ہم سب سے ٹاپ پہ تقریباً ہیں. تو اس لیے یہ امپورٹنٹ یہ ہے کہ اویئرنیس ہم کیوں دینا چاہتے ہیں. اویئرنیس ہم اس لیے دینا چاہتے ہیں کہ بریسٹ کینسر کے بارے میں جب ہم بات کرتے ہیں, بریسٹ کینسر قابل علاج کہتے ہیں, تو وہ کیوں ہے کہ اگر یہ ارلی سٹیجز پہ پکڑا جائے, یہ سٹیج 1 سٹیج 2 میں, تو اس کا کیور جو ریٹ ہے یا اس کے ٹھیک ہونے کی شرح 95% سے زیادہ ہے. تو 95% سے زیادہ کیور ہو جاتے ہیں اگر سٹیج 1 2 میں آ جائیں. اب سٹیج 1 2 وہ سٹیج ہوتی ہے جو کہ آپ اسکریننگ سے پکڑ سکتے ہیں. اور اویئرنیس کیا ہم دے رہے ہیں؟ ہم اویئرنیس یہ دے رہے ہیں کہ آپ اپنے آپ کا معائنہ کریں, ڈاکٹر کے پاس جائیں, میموگرام کرائیں. یہ وہ چیزیں ہیں جن سے ہم ارلی اس کا ڈائگنوسس کر سکتے ہیں. جیسے ہی ارلی ڈائگنوسس ہوگا تو اس کی ٹریٹمنٹ بہت صحیح ہوگی اور پیشنٹ کیور ہو جائے گا. تو اس لیے بہت امپورٹنٹ ہے. دوسری امپورٹنس کی وجہ میں نے بتائی کہ بہت زیادہ ہمارے ہاں ہمارے پاس اگر ہم بات کریں کہ ٹوٹل بریسٹ کینسر کتنا ہے, تو ہمارا ٹوٹل کینسر برڈن میں, اور فیمیلز تو ویسے ہی ٹاپ پہ ہے, لیکن ٹوٹل کینسر برڈن میں بھی سب سے اوپر ٹاپ پہ یہی کینسر ہے. ایگزیکٹلی ایسا ہی ہے. اور اس میں آپ نے جیسے بات کی کہ میموگرام کرائیں, خود اسکریننگ کریں. اب ہمارے ہاں الٹریسی بہت زیادہ ہے. ایک عام عورت, ایون مرد جو ہے, ان کو نہیں پتا ہوگا کہ یہ کیا ہے اور کس طرح سے اس کو کرنا ہے. دے ووڈنٹ نو کہ واٹ اے میموگرام از. تو آپ ان کو بتائیں کہ کس طرح سے وہ خود اپنی اسکریننگ کر سکتے ہیں, خود دیکھ سکتے ہیں. پھر میموگرام کے لیے ان کو کتنے عرصے بعد جانا چاہیے, کیسے ہوتا ہے یہ سب؟ دیکھیں, میموگرافی جو ہے یہ ایک جس طرح ایکس رے ہوتے ہیں اسی طرح کی ایکس ریز ہوتی ہیں, لیکن یہ ایکس رے جیسے ہم لنگس کا کرتے ہیں, یہ ایکس رے چھاتی کا ایکس رے ہوتا ہے. میموگرافی ہر ایک پیشنٹ میں نہیں ہوتی. میموگرافی جو ہے وہ صرف 40 سال سے اوپر کی خواتین میں ریکمینڈڈ ہے. اب 40 سال سے نیچے کی خواتین کیا کریں, تو جو گائیڈ لائنز یا دنیا بھر میں جو کہا جاتا ہے وہ یہ کہا جاتا ہے کہ 18 سے 20 سال کی عمر کے بعد آپ بریسٹ سیلف ایگزامینیشن یا اپنی چھاتی کا خود سے باقاعدہ ہر مہینے معائنہ کریں. اس کے طریقے آپ کو بہت سارے یوٹیوب کی ویڈیوز یا کہیں بھی آپ کو بہت سارے مل جائیں گے. اور اس کے بعد پھر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ نہ صرف بریسٹ سیلف ایگزامینیشن کریں بلکہ کلینیشین یا کسی بھی ہیلتھ کیئر ورکر کو آپ کچھ عرصے بعد یعنی سال میں 1 دفعہ یا ضرور دکھائیں, کیونکہ کچھ چیزیں آپ سے مس ہو جائیں گی جو آپ کا ہیلتھ کیئر ورکر یا ڈاکٹر پکڑ لے گا. اور اس کے بعد رول آتا ہے امیجنگ موڈیلٹیز کا, جس میں الٹرا ساؤنڈ ہے اور میموگرام ہے جو کہ کروانا چاہیے. ڈاکٹر صاحب, آپ ایک ادارے کے ڈی جی بھی ہیں, اور ڈیفینیٹلی آپ کے جو کنسرنز ہیں وہ ہمیں مطلب زیادہ اس کے حوالے سے ہمیں بھی کنسرن ہو رہے ہیں کہ آپ کے پاس اتنے زیادہ کنسرن ہیں. مجھے یہ بتائیے گا کہ سب سے پہلے اگر اس کی پریونشن کی بات کی جائے یا وجوہات کی بات کی جائے تو بریسٹ کینسر ہوتا کیوں ہے؟ کیونکہ اس وقت جو لوگ سن رہے ہیں وہ تاکہ اس سے پہلے ہی اپنے آپ کو دور کر لیں. آپ نے میرے ادارے کا نام لیا. میں پاکستان ایٹامک انرجی کمیشن سے تعلق رکھتی ہوں, اور جو پاکستان ایٹامک انرجی کمیشن کے 20 ہاسپٹل ہیں, میں ان کی ڈائریکٹر جنرل ہوں. اور ہمارے جو کینسر ہاسپٹلز ہیں وہ پورے پاکستان میں مختلف بڑے شہروں میں اور چھوٹے کچھ شہروں میں بھی ہیں موجود. اور وہاں پہ جو ہے ہم یہی نہ صرف ٹریٹمنٹ کا کام کر رہے ہیں بلکہ ایک بہت بڑا پارٹ ہمارا اویئرنیس اور اسکریننگ اور یہ سارا کچھ ہے. تو یہ اسکریننگ اس لیے امپورٹنٹ ہے, جو ہماری کینسر رجسٹری جو
پاکستان ایٹامک انرجی کی ہم 2008 سے دیکھتے آ رہے ہیں، ایک ہم نے مینٹین کی ہوئی ہے، اور سب سے آرگنائز پاکستان کی کینسر رجسٹری جو ہے اس میں 21% ٹوٹل خواتین جو کینسر ہے، سب سے بڑا نمبر جو ہے وہ بریسٹ کینسر کا ہے، اور اسی طرح فیمیلز میں تقریباً 40%، یعنی اگر 100 مریض میں دیکھ رہی ہوں تو اس میں سے 40 مریض بریسٹ کینسر کے ہیں. تو یہ اتنی زیادہ جو ہے وہ ہمارے ہاں اس کی شرح بڑھ چکی ہے. ہمارا رول اویئرنیس کیمپینز میں ہے. اکتوبر کے مہینے میں میرے 20 کے 20 سینٹرز ڈفرینٹ طرح کی ایکٹیویٹیز کرتے ہیں. وہ اپنے نہ صرف ہاسپٹل میں بلکہ ہم اپنے اسکولوں میں، کالجز میں جا کے، پبلک اس پلیسز پہ جا کے ہم لوگوں کو یہی اویئرنیس دیتے ہیں کہ آپ جو ہے اپنے آپ کا معائنہ کریں، اپنے ڈاکٹر کو رجوع کریں. اس دفعہ ہم نے یہ بھی کوشش کی کہ تھرو SMS میسیجز بھیجیں. آلدو یہ کوئی اس کا امپیکٹ ہم ابھی نہیں بتا سکتے کہ کیا ہے، لیکن امپیکٹ آپ جیسے ہر ادارہ کوشش کرتا ہے، اسی طرح پاکستان ایٹامک انرجی بھی یہ کوشش کر رہا ہے کہ ہم اس چیز کو جلد ڈائگنوز کر لیں. آپ نے رسک فیکٹر کی بات کی. رسک فیکٹر وہ ہیں جیسے بینگ اے فیمیل میں رسک پہ ہوں کیونکہ 99% آف دا بریسٹ کینسر فیمیلز میں ہوتا ہے. اس کے علاوہ ایج زیادہ ہونا جو ہے ایک رسک ہے. خواتین میں اگر ایج زیادہ ہو جائے تو بریسٹ کینسر کا رسک بڑھ جاتا ہے، بٹ ایج تو سب کی زیادہ ہوتی ہے، ہر ایک کو بریسٹ کینسر نہیں ہوتا. یہ رسک فیکٹر ہیں، یہ موڈیفائی نہیں کر سکتے. کچھ موڈیفائیبل ہیں، کچھ نان موڈیفائیبل ہیں. تو یہ نان موڈیفائیبل رسک فیکٹرز ہیں. لیکن جو موڈیفائیبل رسک فیکٹر ہیں اس میں آپ کی لائف سٹائل ہے. موٹاپا ایک بہت بڑا رسک فیکٹر ہے، مانا جاتا ہے. یہ آج کل بہت ساری تحقیقات سے پتہ چل گیا ہے ہمیں. ہارمونل ریپلیسمنٹ جو ہم دیتے ہیں وہ اگر اوائڈ کیجیے کیونکہ وہ ایک رسک فیکٹر ہے. جینیٹک جس کو ہم موڈیفائی نہیں کر سکتے وہ ایک رسک فیکٹر ہے. اسی طرح اسموکنگ ایک رسک فیکٹر ہے. آلدو ہمارے یہاں الحمدللہ فیمیلز میں اتنی نہیں ہے لیکن پھر بھی ہے یہ، کیونکہ ہم پیسو اسموکر بھی ہیں نا ایک طرح سے. اور اسی طرح جو ہے آپ کی الکوہل کنزمپشن نہیں ہے لیکن وہ بھی ایک رسک فیکٹر ہے. تو اس طرح بہت سی چیزیں ہیں. جیسے جو ہائیجین ریلیٹڈ کوئی لائف سٹائل میں آپ کے کوئی ایسے چینجز ہوتے ہیں؟ ہائیجین ریلیٹڈ تو صفائی تو ویسے ہی ہمارا مذہب کہتا ہے کہ نصف ایمان ہے. بہت ساری انفیکشس ڈیزیز سے آپ کو بچا دیتا ہے. تو کینسر از ناٹ اس طرح انفیکشس ڈیزیز، بٹ اس کی ہائیجین اس طرح. ایک چیز میں اپنی نالج کے لیے پوچھوں، یوزلی ہم لوگ کبھی بھی کوئی پرفیوم اسپرے کرتے ہیں تو ہم لوگ چیسٹ کے آس پاس کر رہے ہوتے ہیں، شولڈرز کے آس پاس. سو ڈز دیٹ کاؤنٹ؟ ڈز دیٹ میٹر؟ ناٹ ایگزیکٹلی. دیکھیں کوئی بھی چیز ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی ایک ایسا فیکٹر نہیں ہے جس سے کہیں کہ اس سے بریسٹ کینسر ہو جائے گا. اٹ انکریزز رسک. اب جتنے بھی پروسیسڈ فوڈ ہوتے ہیں، جتنی بھی یہ چیزیں ہیں، یہ کہتے ہیں دیکھیں آرگینک نیچرل چیزیں جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے بنائی ہیں، اور ہم اس وجہ ماڈیفائی کر دیتے ہیں، اس میں پریزرویٹو ڈال دیتے ہیں تو وہ ایک فیکٹر بن جاتا ہے، کسی نہ کسی طرح رسک فیکٹر بن جاتا ہے. تو یہ ساری چیزیں پریونٹیبل ہیں جن سے ہم پریونٹ کر سکتے ہیں. ہم لائف سٹائل کو ہی جتنے زیادہ اپنی چیزیں بتائیں ہیں، فیٹنس نہیں ہونی چاہیے، پھر اسموکنگ نہیں ہونی چاہیے، الکوہولک نہیں ہونا چاہیے، پھر انہوں نے وہ بتایا کہ اسپرے کرتی ہے. مطلب ان ساری چیزوں سے ایکسرسائز ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے. اس کا ایک رول ہے. بڑی اسٹڈیز ہیں جو کہتے ہیں کہ آپ ویک میں اتنی ایکٹیو رہیں تو بھی آپ اس ڈیزیز سے جو ہے وہ بچ سکتے ہیں. تو دیر از اے لاٹ آف پریونشن. آپ کو بہت ساری چیزوں سے اپنے آپ کو روکنا ہوگا الٹیمیٹلی. بالکل ایسا ہی ہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا، لیکن ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ آپ نے بتایا جیسے کہ 40+ آپ کی ایج ہو جائے یا ایج ایک رسک فیکٹر ہوتا ہے ایج بڑھنے کے ساتھ، لیکن ابھی جو کیسز رپورٹ ہو رہے ہیں وہ ینگ ویمن میں بھی زیادہ ہو رے ہیں. دیکھیں ہمارے ملک کا جو ڈیٹا ہے بڑا ڈفرینٹ قسم کا ہے. جیسے رسک فیکٹر میں یہ بھی رسک فیکٹر کہا جاتا ہے کہ ارلی پیریڈ سٹارٹ ہو جائیں یا لیٹ ختم ہو تو ایک رسک فیکٹر ہے. بریسٹ فیڈنگ کرائیں تو رسک کم ہو جاتا ہے. لیکن ہمارے ملک میں آلدو بریسٹ فیڈنگ کا بڑا رجحان ہے، لوگ کراتے ہیں، لیکن پھر بھی ہمارے یہاں پریولنس زیادہ ہو گئی ہے. اور ہمارے یہاں میں نے جیسے پہلے کہا کہ یہ اولڈ ایج کی ڈیزیز کہلاتی تھی ایک زمانے میں، لیکن ہمارے یہاں ینگر ایجز میں 30s میں پیشنٹس آ رہے ہوتے ہیں، اور ینگر جن کے بچے بھی ہیں اور وہ بریسٹ فیڈ بھی کرا رہی ہیں تو اس طرح کے بھی آ رہے ہیں. لیکن یہ چیزیں، یہ ڈیٹا، یہ سارا جو ہے یہ ہم جب ایک اپنے سارا اگر ہماری کوئی نیشنل کینسر رجسٹری ہو اور اس کو دیکھیں تو اس سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کون سے ایسے واقعی فیکٹرز ہیں
جو کہ ہمیں زیادہ افیکٹ کر رہے ہیں. اور جس طرح آپ نے یہ ساری باتیں کی کہ ہم بہت زیادہ افیکٹ ہو رہے ہیں, دنیا میں اس طرح کا افیکٹ نہیں ہو رہا. ہمارے یہاں خوراک کی کوالٹی بھی بہت زیادہ لو ہے. فوڈ کوالٹی کی بات کی جائے, پھر اگر ایک برائلر کی بات کر لی جائے تو بہت زیادہ اس کے نقصانات بھی ہوتے ہیں. تو اس وجہ سے بھی تو کہ یہ اس کی نوجوانوں میں بڑھ رہی ہے. دیکھیں ہارمونل انڈائریکٹلی یہ جو ساری اس طرح کی ہوتی ہیں, یا دودھ زیادہ کرنے کے لیے جیسے وہ گائے بھینسوں میں ٹیکے لگا دیے جاتے ہیں, یہ دیز آر آل ہارمونس نا. تو ہارمونس کا تو ایک اسٹیبلشڈ افیکٹ ہے. ہارمونل ریپلیسمنٹ تھراپی یا ہارمونس کی وہ لینے کا, یا ہارمونس کا ایک ڈیفینیٹ افیکٹ ہے بریسٹ کینسر پہ, اور یہ پروون ہے کہ اس کی وجہ سے جو ہے بریسٹ کینسر کی وہ شرح زیادہ ہو جاتی ہے. تو اس لیے یہ ساری چیزیں جن کا کہ آرٹیفیشلی ہم جس کو کر رہے ہیں, دے کین انکریز یور رسک. اچھا, ارلی ڈائگنوسس اگر ہو جاتا ہے تو مطلب یوزلی یہ کہا جاتا ہے کہ یہ موذی مرض ہے, آپ جتنا مرضی علاج کرا لیں ٹھیک نہیں ہوگا. لیکن بریسٹ کینسر کے کچھ ایسے کیسز بھی دیکھیں جو کہ ٹریٹ ہوتے ہیں, اور بہت بہت سال جو خواتین ہیں وہ اپنی زندگی نارمل بسر کرتی ہیں. وہ ارلی ڈائگنوسس کی وجہ سے ہوتا ہے. جی, ارلی ڈائگنوسس جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اسٹیج 1 اور اسٹیج 2 کا جو ہے کیور ریٹ جو ہے وہ, یا جس کی 5 ایئر سروائیول ریٹ بھی ہم جس کو کہتے ہیں, وہ 95%, یعنی 100 میں سے 95 خواتین بالکل ٹھیک ہو جائیں گی. صرف 5% ایسی ہیں جو کہ فردر یا ایڈوانس اسٹیج میں چلی جائیں گی, یا ان کو اور بیماری ہو جائے گی. تو اسکریننگ جو میں نے بتایا کہ جس ادارے سے میرا تعلق ہے, پاکستان اٹامک انرجی کمیشن سے, ہمارے 20 کے 20 ہسپتال اسکریننگ کے لیے میموگرافی آفر کر رہے ہیں. تو ان کے سارے ہاسپٹلس کے اندر بریسٹ کلینکس ہیں. اور جو ہماری سب سے امپورٹنٹ بات ہے کہ وی آر ہر ایج, ہر جینڈر, ہر سوشو اکنامک اسٹیٹس کو ہم دیکھتے ہیں. ہم کوئی تفریق نہیں کرتے کہ کس سے کرتے ہیں. تو اس لیے آپ اپنے قریبی ہاسپٹل میں اسکریننگ کے لیے جائیں, اور بریسٹ کلینکس میں جائیں اور دکھائیں کہ کیا ہے. ضروری نہیں ہر گلٹی کینسر نہیں ہوتی, لیکن اس کو ڈائگنوز کرنے کے لیے آپ کو ان چیزوں کے سہارے چاہیے. اسکریننگ اور جو باقی ٹیسٹ میں نے بتائے ہیں اس طرح دیکھنا چاہیے. ٹھیک ہو گیا. بہت شکریہ شازیہ صاحب آپ کا مجھے کے لیے. تھینک یو. جی, آج ہم نے بریسٹ کینسر کے حوالے سے بات کی, اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے ایشوز پہ بات کی, کرکٹ کے حوالے سے بات کی, اور آج کی صبح کی سوچ سے اتنا ہی. انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی. مجھے نمرہ طارق کو اور ہماری پوری پروڈکشن ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.